کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ حسن سلوک جو میں کروں سب سے زیادہ کون حقدار ہے میرے حسن سلوک ہے؟ حسن سلوک کا، فرما برداری کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا وہ امو کا، تیری ماں۔ تو صحابی نے پھر سوال کیا، ثم ایو، اس کے بعد فرمایا امو کا، تیری ماں۔ صحابی نے پھر تیسرا سوال کر دیا، ثم ایو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد فرمایا وہ امو کا، تیری ماں کا۔ کتنے ہو گئے؟ تین۔ صحابی نے سوچا نہیں، تین بار پھر سوال کر دیا، چوتھا سوال صحابی نے ثم ایو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ابو کا، تیرے باپ کا۔ یعنی کہ روپیہ اگر پیار کرنا ہے اس میں سے 75 پیسے 75% پیار کا حقدار کون ہے؟ ماں۔ اور 25 پیسے پیار کی حقدار کون ہے؟ باپ۔ باپ کی قربانی، مرد کی قربانی یہ بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے۔ جب ماں سے جنم لیا، 7-8 سال کا ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا، اس کو سکھایا جاتا ہے کہ ماں کی خدمت کرو۔ ماں کون ہے؟ عورت۔ اور جب یہ جوان ہو گیا اس کی شادی کر دی جاتی ہے، پھر اس کو تعلیم دی جاتی ہے، تیرے گھر میں غیر دوسرے گھر کی بیٹی آئی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کے ناز نخرے اٹھانے، اس کا کھانے پینے کا انتظام کرنا، اس کا کپڑوں کا انتظام کرنا ہے۔ اور یہ بیوی کون ہے؟ عورت ہے۔ پھر اس کے بعد 2 سال کے بعد اس کو بیٹی ہو جاتی ہے، پھر اس کو تعلیم دی جاتی ہے، اے آدمی تو اب مرد ہے، تجھے آپ اپنی بیٹی کے ناز نخرے اٹھانے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں گی اور ان کی اچھی تربیت کی، اچھی تعلیم دی، اچھے گھر کے اندر شادی کی۔ اچھا گھر یہ نہیں ہے کہ کوئی ویڈیو ہے لیکن شرک کر رہا ہے، آپ نے بیٹی کو اٹھا کر اس کے گھر میں دے دیا، وہ تو سیدھا جہنم میں آپ نے اس کو ڈال دیا۔ اس سے بہتر ہے وہ مزدور جو اللہ کی توحید کو مانتا ہے، اللہ کی کتاب کو مانتا ہے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا، اس سے بہتر وہ ہے وہ مزدوری کرنے والا۔ اس کے ساتھ وہ جنت میں جائے گی، لیکن اس ویڈیو کے ساتھ وہ جہنم میں چلی جائے گی، کیونکہ اس کا عقیدہ خراب ہے۔ شادی کرتے وقت چاہے بیٹے کی شادی ہو یا بیٹی کی شادی ہو، پہلے دیکھو اس کا عقیدہ صحیح ہے، یہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں، کہ اس کے اندر ایمان ہے، اسلام کی وہ صفات ہیں بھی کہ نہیں۔ اگر شرک کرتا ہوگا وہ تو خود بھی جہنم میں، اور اپنی بیٹی کو بھی تو جہنم میں دھکیل رہا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ان کی تربیت کرو گے، اچھے گھر میں کرو گے، ان کی شادی کرو گے، وہ دیندار گھر میں شادی کرو گے، وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا جس طرح سے یہ 2 انگلیاں۔ تو ایک صحابی کی 3 تھی، اس نے بھی سوال کیا، بولا تو بھی ہو، وہ بھی ہوگا، تو ایک والا بھی ہوگا، جس کی 7 ہوں گی وہ بھی ہوگا، سب ہوں گے، لیکن ان کی تربیت کرنی ہے، دین کی تربیت۔ MSc BSc کرایا تو اس کو پردہ کرنا بھی نہیں آیا، تو اس تعلیم کا کیا فائدہ ہے؟ اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو تعلیم اپنے ماں باپ کے ادب کو لحاظ نہ کرتی ہو وہ تعلیم نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ PhD چھوڑ کر اس سے بھی بڑی ڈگری کیوں نہیں کی؟ اس لیے اپنے والدین کا خیال، بیٹی ہے تو اپنے ماں باپ کا خیال۔ بیٹی تو تقریباً کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتی، ماں باپ کے ساتھ کبھی نہیں لڑتی، خاص کر باپ کے ساتھ بہت رفیق ہوتی ہے بیٹی۔ لیکن یہ بیٹے جو ہے نا، جب ان کو بہو جب آ جاتی ہے نا، پھر اس میں اعتدال کرنا چاہیے۔ باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج تک جو بیٹا تھا یہ میرا فرما بردار، وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اب اس کی بیوی جب آ گئی، اب اس محبت کے 2 حصے ہو گئے۔ یہ باپ نے بھی سوچنا چاہیا، جب میں نے شادی کی تھی یہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا، مجھے بھی بیوی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی، آدھا ادھر آدھا ادھر، اب اس کے 2 حصے ہو گئے۔ اب یہ بولتا ہے ماں باپ، کچھ ماں باپ ایسے ہوتے، یہ مارتا نہیں ہے اپنی بیوی کو، اس کی پٹائی نہیں کرتا ہے۔ اچھا یہ کون سے دین میں ہے بیوی کی پٹائی کرو؟ یہ کسی دین میں کہیں شریعت میں لکھا ہوا؟ بیوی کی پٹائی ہلکی مار اس وقت مارنی ہے جب وہ کوئی دین کی نافرمانی کرے۔ یہاں تو ہمارے جے اینڈ کے میں اپنے
سری نگر کی بات کر تو ہلدی والی طلاق، نمک والی طلاق، چائے والی طلاق، جوس والی طلاق، نمک زیادہ ہو گیا طلاق، ہلدی زیادہ ہو گئی طلاق، سبزی جل گئی طلاق، روٹی جل گئی طلاق. مذاق بنایا ہے اس شریعت کو ہم نے. اور ہر چیز میں ہم نے ملاوٹ کر دی ہے. نکاح ہے نا، نکاح کرتے ہیں اس میں ملاوٹ کر دی. اب اور ہی کچھ پڑھائے، کلمے پڑھائے جاتے ہیں. او بھائی کلمے پڑھانے کی وہاں پر ضرورت پڑتی ہے، اس جگہ پر ضرورت پڑے گی جہاں آپ کوئی غیر جانبدار جو آپ جانتے ہی نہیں ہیں اس کو پوچھنا ہے یہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھے، کوئی کلمے نہیں پڑھائے. وہاں پر نبی کی سنت کے مطابق 2 گواہ ہوں گے، ایک وکیل ہوگا، لڑکی سے بھی پوچھا جائے گا، لڑکے سے بھی پوچھا جائے گا. اس کے بعد مولوی خطبہ نکاح پڑھے گا. اور لکھت پڑھ جو ہے نا، یہ جو بعد کی بات ہے، یہ ضروری اتنا لازمی نہیں ہے. لازمی کیا ہے؟ گواہ کا ہونا، گواہ 2 ہونے چاہیے، وکیل کا ہونا یا خود. اصل میں سب سے افضل نکاح وہ ہے جو لڑکی اور لڑکا ایک ہی مجلس میں ادھری بیٹھے ہوں اور ان کا باپ بھی ادھری ہو. آج باپ کیا کرتا، کسی کو وکیل بنا کر بھیج دیتا، خود شرماتا ہے میری بیٹی کا نکاح. شرم کیوں کر رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھایا. کیا ہم اتنے بھی گئے گزرے ہم اپنی بیٹی کا نکاح بھی نہیں پڑھ سکتے؟ اتنا ہم اسلام سے دور چلے گئے، ہم اپنے بیٹے کا نکاح نہیں پڑھ سکتے. اگر دلہا عالم ہے وہ خود اپنا نکاح بھی پڑھ سکتا ہے، خطبہ نکاح وہ خود پڑھ سکتا ہے. اسلام فطرت کے مطابق ہے. اسلام کو ہم نے سخت بنایا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں جو آپ کو حکم دوں اس پر عمل کرو، چپ چاپ کر کے عمل کرو، زیادہ سوال مت کرو. کیونکہ جن امتوں نے اپنے نبیوں کے زیادہ سوال کیے، اپنے نبیوں سے اختلاف کیا، وہ گمراہ ہو گئے. آپ دیکھ نہیں، سورہ بقرہ پڑھتے ہو، بنی اسرائیل میں ایک آدمی قتل ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اب پتہ نہیں چل رہا ہے یہ قتل کس نے کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یا رسول موسیٰ علیہ السلام، ہم اس معاملے میں کیا کریں گے؟ ہم فیصلہ کیسے کریں گے؟ یہ قتل ہو گیا، ہم کیا کریں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ کلام کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان کو کہو ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس مرے ہوئے آدمی کے اوپر مارو، وہ زندہ ہو کر آپ کو یہ بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے. آسان سا سوال تھا. اب دیکھو بنو اسرائیل جو تھے نا، وہ ٹیڑے لوگ تھے، جس طرح سے ہم ٹیڑے لوگ ہیں. آج کل یہاں جموں کشمیر میں کی بات باہر کی پتہ نہیں، ہم ٹیڑے لوگ جو ہے نا، اسی طرح بنو اسرائیل ٹیڑے تھے. اب انہوں نے اگر وہ ادھر سے آ کر سیدھا گائے ذبح کر کے وہ کر لیتے، وہ ہو جاتا، کوئی بھی گائے ذبح کرتے. اب انہوں نے شرطیں لگانی، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال. اے موسیٰ علیہ السلام، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ پھر پوچھا، بولا زرد ہونی چاہیے. پھر اس میں کیا کیا خصوصیتیں ہونی چاہیے. پھر دوسری سختی آ گئی. کرتے کرتے جتنے سوال انہوں نے کیے، وہ گائے جو ان کو اس وقت میں 200-300 روپے میں ملتی تھی، وہ گائے ان کو اس گائے کے برابر سونا تول کر دینا پڑا. سخت ہو گیا نا. جتنا سوال کرو گے مسئلہ سخت ہو جائے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سوال سے بچو، جو میں حکم دیتا ہوں اس پر عمل کرو، زیادہ سوال مت کرو. کیونکہ پچھلے جو امتیں جو تھی اپنے نبیوں کو سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، وہ گمراہ ہو گئے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی 2 بیٹیاں ہیں وہ کل جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا، جس طرح سے یہ انگلیاں ہیں، یعنی میرے ساتھ ہوگا، میرا ہمسایہ ہوگا. آپ یقین مانیے، اگر ایک عورت کی تربیت ہو جائے نا، 4 آدمی جنت میں جائیں گے. ایک عورت کی تربیت سے 4 لوگ جنت میں جائیں گے. اور اگر یہی عورت تربیت کے بغیر رہی، 4 لوگ جہنم میں جائیں گے. اب کتنا ضروری ہے مرد سے زیادہ عورتوں کی تربیت کرنا، بچیوں کو پڑھانا، لڑکیوں کو پڑھانا. اب یہ ضروری نہیں ہے کوئی بزرگ ہوگی، میری 40 سال عمر ہوگی میں نہیں پڑھ سکتی، نہیں، اس کو بھی سکھاؤ.
گھر والا اس کو سکھائے، ذمہ دار ہے. کلاس رکھو، ہفتے میں ایک بار ان کو کم سے کم یہ وضو کے مسائل، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل تو سکھاؤ. ادھر سے سیکھ کر جاتے ہو، یاد رکھ کر اپنے گھر میں اپنی گھر والی کو، اپنی بیٹی کو تو بتاؤ ہم نے آج یہ سنا. جب ایک باپ جنت میں جانا چاہے گا تو بیٹی اس کا دامن پکڑ لے گی، بولے گی اللہ یہ جنت میں نہیں جانے دوں گی اس کو، میں اس نے میری تربیت نہیں کی، اس نے مجھے دین نہیں سکھایا، خود نمازیں پڑھتا رہا، خود صدقات کرتا رہا، خود قرآن کی تلاوت کرتا رہا، لیکن مجھے سکھایا نہیں، اس لیے یہ کہاں جائے گا. اس کے بعد اپنے بڑے بیٹے کو پکڑے گی، اس نے بھی تربیت نہیں کی. کتنے ہو گئے؟ 2. اس کے بعد جب شادی ہوگی پھر گھر والے کو پکڑے گی، اس کو بھی جہنم میں لے جائے گی. پھر اس کے بعد بڑے بیٹے کو پکڑے گی. کتنے ہو گئے؟ 4 آدمی جہنم میں لے کر جائے گی ایک عورت. اگر اس عورت کی تربیت ہوگی 4 آدمی جنت میں چلے جائیں گے. اور عورت تو بچے کی چھوٹی یونیورسٹی ہے، درسگاہ ہے، یہاں سے بچہ ادب سیکھتا ہے، یہاں سے بچہ دین سیکھتا ہے. کہاں گئی وہ مائیں جو اپنے بچوں کو شام کو 2 3 صورتیں سن کر پھر بولتی تھی بچے بیٹا اب سو جا. اگر ان کو یاد نہیں تو لوریوں کے بدلے سلف و صالحین کے زمانے میں جس طرح آج لوریاں سناتے ہیں نا بچوں کو سلانے کے لیے، وہ قرآن کی آیات سناتی تھی، سورہ پڑھ کر اپنے بچوں کو نیند چڑھواتی تھی. وہ مائیں ہیں. ان ماؤں نے جب قرآن پڑھا، بیٹا پیٹ میں ہے اور قرآن پڑھتے رہی، لیکن جب وہ پیدا ہوا اللہ رب العالمین نے اس کو صالح بنا دیا. ہمارا کھانا حرام، کپڑا حرام، پہننا حرام، اٹھنا حرام، بیٹھنا حرام، ہر ایک چیز ہماری حرام پہ، اور اس کے بعد بولتے ہیں اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا. اپنی طرف بھی دیکھو، اپنے گریبان میں نے بھی دیکھنا چاہیے نا، اپنے گریبان میں مولوی صاحب میں کتنے عیب ہیں. ہم صرف یہی اعتراض کرتے ہیں اللہ دعا قبول نہیں کرتا. اللہ دعا قبول کرتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے آپ کے کپڑے بھی حلال ہو، آپ کا جسم جو بنا ہے وہ حلال کی کمائی سے کھایا ہوا کھانا، اس سے تیرا جسم بنا ہے، اس سے تیرا خون بنا ہے. جب تو وہ حلال والا جسم، ہاتھ جب اٹھیں گے اللہ رب العالمین اس کو ہاتھ اٹھانے سے پہلے اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. عام طور پر یہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ پیر صاحب کے پاس جانا، یہ میں نے جہاں پر زیادہ دیکھا، خاص کر منڈی کے علاقے میں نے بہت دیکھا. ہی پیروں کے پیچھے بڑے بڑے، صرف پیر کہیں پتہ چل گیا، کہیں کسی کا کپڑا اگر اڑ گیا نا، کہیں درخت کے ساتھ لٹ پٹ گیا، زیارت بن گئی. کیا مزاج بن چکا ہے ہمارا، کیا ہم نے اسلام کو کیا سمجھا ہے. اسلام اگر جھنڈے چڑھانا ہوتا تو رب کعبہ کی قسم میں ہر مہینے میں 1000 جھنڈے چڑھاتا. جھنڈا چڑھانا اسلام نہیں ہے. اسلام پریکٹیکل ہے، عمل ہے. عمل کے میدان میں آ جاؤ اور دین وہی اختیار کرو جو صحابہ کا تھا، جس کے بارے میں حضرت امام مالک امام دار الہجرہ نے فرمایا تھا ہم لوگوں کی اصلاح اسی طریقے سے ہو سکتی ہے، اسی چیز سے ہو سکتی ہے جس چیز سے ان کی اصلاح ہوئی تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. اور آج بھی ہماری اصلاح اسی چیز سے ہو سکتی ہے جس چیز سے صحابہ کی اصلاح ہوئی تھی. وہ کتاب و سنت ہے. ہم کتاب و سنت کو چھوڑ دیا، ہم نے کتاب و سنت سے دور چلے گئے. والدین کی نافرمانی جو ہے آج معاشرے میں سب سے زیادہ والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جب یہ دونوں یا دو میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اف بھی مت کرنا اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں، روب نہیں کرنا، ان کو داڑا نہیں مارنا. دیسی زبان میں بتاؤں گا، داڑا نہیں مارنا اپنے ماں باپ کو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا. ماں باپ کے ساتھ ایسے بات نہیں کرنا، یہ جو ہے نا اپنے کندھے اٹھا کر بات نہیں کرنا،
قدموں کو جھکانا جب ماں باپ کے ساتھ بات کرے. اپنے والدین کے ساتھ بات کرتے وقت اپنے کندھے اور اپنی نظریں نیچے جھکا کر رکھنا تب اپنے باپ کے ساتھ بات کرنا. یہ ادب ہے. آنکھ ملا کر بات کرو گے, اکڑ کر بات کرو گے, یہ نافرمانی ہے. یہ ماں باپ کے ادب کے خلاف ہے. یہ اللہ کی شریعت کے خلاف ہے. یہ اللہ کی اس قرآن کی آیت میں جو بتایا گیا اس کے خلاف ہے. قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ. ان کے سامنے اپنے رحمت کے پر بچھا دینا. ماں باپ کے سامنے رحمت کے پر بچھا دینا. اگر آپ کا ابا تھپڑ مارے آپ واپس مارو گے؟ اگر آپ کا ابا آپ کا مال چھین لے, آپ کو گھر سے نکال دے, آپ نکل جانا. باپ کے ساتھ آنکھ ملا کر لڑائی کرنے کی کوشش مت کرنا. آپ کا باپ اگر کہے نکل جاؤ میرے مکان سے, میرے گھر سے نکل جاؤ, نکل جانا. لیکن باپ کو بھی یہ بتایا گیا کہ یہ جو تیری پراپرٹی ہے اس میں تیرے بیٹے کا حصہ ہے, اس کے ساتھ ظلم نہیں کرنا. ایک صحابی آیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بیٹے کو ایک اونٹ دیا. بولا آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ بولا اور 2-3 اور ہیں, 4 تھے 5 تھے, کتنے؟ بولا سب کو اونٹ دیا. بولا نہیں. بولا تو مجھے ظلم پر گواہ بنانا چاہتا ہے؟ ظلم کیا تو نے, باقی 4 بچوں پر ایک کو اونٹ دے دیا, اس پر مجھے گواہ بنانا چاہتا ہے, ضامن بنانا چاہتا ہے؟ یا اس کو اونٹ واپس لے لے یا سب کو دے دے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ماں باپ ایسے, مسلمان ماں باپ, غیر مسلم کی تو بات نہیں, مسلمان ماں باپ جب بیٹا تھوڑا نافرمان ہو جائے تو اس کو آنکھ نامہ لکھتے ہیں. اخباروں میں دیکھا ہوگا, بے دخل کر دیتے ہیں اپنے جائیداد سے. ایک باپ اپنی اولاد کو بے دخل نہیں کر سکتا اس شریعت کے مطابق جس شریعت کے بھیجنے والے اللہ ہیں اور بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس شریعت میں ایک باپ اپنے بیٹے کو یہ ظلم نہیں کر سکتا, اس کو آنکھ نہیں کر سکتا, اس کو لا وارث نہیں کر سکتا. یہ اس کا حق ہے. اگر اس نے کوتاہی کی, نافرمانی کی, اللہ اس سے حساب لے لے گا. اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو حساب دینا ہے, لیکن تو کوتاہی نہیں کرنا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کتنے بڑے, ایک بڑا عالم, نام لینے کی ضرورت نہیں, ایک بہت بڑا عالم ہے, ماں باپ کا نافرمان ہے لیکن دھکے کھا رہا ہے, دھکے کھا رہا ہے. ماں باپ کا نافرمان دنیا میں ہی ذلیل ہو جاتا ہے. رب کعبہ کی قسم, آخرت کی سزا تو بعد کی, وہ تو بعد کی بات ہے, لیکن ماں باپ کا نافرمان دنیا میں ہی ذلیل ہو جاتا ہے. اس لیے ماں باپ کی قدر کرو, جن کے زندہ ہیں وہ قدر کرو ان کی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس کے بارے میں, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاچا تھے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے. انہوں نے فرمایا یہ میرے چاچا نہیں بلکہ اب ہیں, یہ میرے باپ ہیں. چاچا باپ کے برابر ہوتا ہے. کیا ہمارے معاشرے میں چاچا سے بڑا کوئی دشمن ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ باپ کے قائم مقام ہوتا ہے. باپ سے زیادہ عزت کرنے کا حق جو ہے وہ چاچا کا ہے. کیا ہماری چاچا کے ساتھ بنتی ہے؟ نہیں بنتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماسی جو ہے وہ ماں کے قائم مقام ہے. کیا ہماری ماسی کے ساتھ بنتی ہے؟ ہماری ماسیاں ہم سے راضی, مسیرے بھائی ہم سے راضی, چچیرے بھائی ہم سے راضی, ہمارا ہمسایہ ہم سے خوش ہے. کس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ اتنے حقوق ہمسائے کے بیان کیے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگا شاید یہ ہمسایہ وراثت میں بھی شریک ہو جائے گا, وراثت میں شریک ہو جائے گا. اتنے حقوق, اتنے آداب, اتنے اخلاق, اتنی اچھی تعلیم, پھر بھی ایک مسلمان اس جہالت کے گڈھے میں چلا جائے. پھر کبھی وہ, ہم کشمیری میں بولتے بڑنجی کل,
درختوں کے پیچھے پڑ جائے، قبروں کے پیچھے پڑ جائے، قبروں سے مانگے، درختوں سے مانگے، پھر شرم کی بات ہے؟ جس خالق نے تجھے بنایا، جس مالک نے تجھے پیدا کیا، اس کو بھول کر تو کہاں جا رہا ہے؟ ارے جو قبر میں سویا ہے اگرچہ اللہ کا ولی ہے، اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ جس نے اس کو پیدا کیا اس کو جھکنے کی کوشش کر، اس سے مانگنے کی کوشش کر۔ یہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، ہمارے عقل پر تالے پڑ گئے۔ جب عقل پر تالے پڑ جاتے ہیں پھر کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اگر قرآن پڑھو گے نا، ایک ایک ورقے میں صرف توحید شرک کا رد، توحید شرک کا رد، توحید شرک کا رد۔ قوموں کا ذکر، انہوں نے کیا کیا؟ توحید کی مخالفت کی، شرک کرنا شروع کر دیا، قومیں برباد ہوگی، تباہ ہوگی۔ اب آپ کہو گے 1400 سال ہو گئے، یہ قوم کیوں بچی ہوئی ہے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے یہ کیوں بچی ہوئی ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اے اللہ میری قوم کو ایک وقت میں ختم نہیں کرنا۔ ہم اگر جی رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے جی رہے ہیں، دعا کے صدقے میں جی رہے ہیں، نہیں تو ہم نے بھی وہ حد پار کر دی تھی جو پچھلی قوموں میں۔ ایک قوم کو جب عذاب کیا نا اللہ رب العالمین نے، وہ ناپتے اور تولتے کم تھے۔ کپڑا جب ماپنا کام ماپنا، تولنا کام تولنا۔ ان دو گناہوں پر پوری قوم کو تباہ اور برباد کر دیا، ملیا میٹ کر دیا اس قوم کو، دو گناہوں پر۔ پھر ان دو گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اپنے معاشرے میں دیکھو ہمارے اندر کتنے گناہ ہیں، کتنے گناہوں سے بھرے ہوئے، اوپر سے نیگر پاؤں، سر سے پاؤں تک ہم گناہوں سے بھرے ہوئے پلیت، پھر بھی ہم اکڑ کر چل رہے ہیں ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، ہم چلے جائیں گے جنت میں، ان کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے۔ میں نے ایک آدمی کے ایک دن بولا، یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پر بغیر ختنہ اور بغیر کپڑوں کے سارے ہوں گے، تو جب کپڑے ہی نہیں ہوں گے تو دامن کون سا پکڑو گے؟ جب کپڑے ہی نہیں لگے ہیں تو کون سا دامن پکڑو گے؟ کیا ہو گیا؟ عقل پر تالے تمہارے پڑ گئے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، مانگ لے، کیا مانگتی ہے؟ دولت مانگتی ہے، چیز، جو چیزیں تجھے چاہیے دنیا کی میں دے سکتا ہوں، اونٹ چاہے میں دے سکتا ہوں، سونا چاہے میں دنیا میں دے سکتا ہوں، لیکن کل آخرت میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، اس وجہ سے کہ آپ اعمال کرنے کے بغیر آؤ گی، اعمال اپنے لاؤ گی، تب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گلے سے لگائیں گے، وہ ہماری سفارش کریں گے، بالکل ضرور کریں گے۔ لیکن جو انسان پوری زندگی پیدا ہونے سے موت تک گناہوں میں، حرام کاموں میں لت پت رہا، شرک کرنے میں لت پت رہا، وہ پھر بولے گا کہ ان کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، وہ سفارش کریں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اس پر ہمارا